پاسبلٹیز کیا نظر آ رہی ہیں؟ کیا امکانات ہیں کہ یہ مذاکرات ہو پائیں گے اور انڈائریکٹ مذاکرات کے کیا امکانات ہیں؟ جو شرائط دونوں طرف سے دی گئی ہیں وہ ان میں فاصلہ بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا خلیج ہے اور اسے پاٹنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن پاکستان جو ہے اس کی کوشش جو ہے وہ قابل تحسین ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک پیس میکر کے طور پر ابھرا ہے، ایک پیس بلڈر کے طور پر، اور اسے تمام ممالک تمام فریقین کا اعتماد حاصل ہے، تہران کا، واشنگٹن کا اور خلیجی ریاستوں کا جو بھی ان کے فرما روا ہیں ان کا اعتماد ہے۔ تو ایسا کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے، اور پاکستان یہ کام جو ہے دوسرے جو پیس میکرز ہیں، مثلا جو اس ریجن کے ہیں، پاکستان کے قریبی دوست ہیں، ترکی ہے، مصر ہے، عمان ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، چین بھی جو ہے پس پردہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کسی طریقے سے ختم ہو جائے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو سخت پوزیشنز انہوں نے لی ہیں وہ ٹیکٹیکلی درست ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں باہمی اعتماد نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک یہ بھی کام ہوگا کہ اس قسم کی جو اس کی فیسیلیٹیشن ہے اس کے ذریعے ان دونوں ممالک میں کوئی ایک معمولی سی بھی تھریش ہولڈ آف ٹرسٹ بلڈ کرے، ورنہ اس کے بغیر جو جنگ بندی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو ان کے مطالبات ہیں وہ میکسیملسٹ ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی، اور کوئی درمیانی راستہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ جو ہے اس کے اس وقت جو سب سے تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اس پورے کے پورے عمل سے دور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے جاری رکھے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا نسبتاً ایک محدود ایجنڈا ہے اور اسرائیل کا ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، تو اس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس میں جو ہے اگر آپ جو جنگ کے سارے عواقب اور نتائج دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز بہت کھل کر سامنے آئے گی کہ اس میں پوری کی پورے جو ہمارا یہ ایک پاکٹ آف پراسپرس مسلم کنٹریز تھا، خلیجی ریاستیں اور ایران جو ہے، یہ سارے کے سارے کی جو ان کی اکنامک ڈیگریڈیشن ہو جائے گی، یعنی مطلب تباہی امت مسلمہ کی ہوگی وہ، اور اس کے جو دور رس نتائج ہوں گے۔ تو لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان اپنی کوششیں ترک کر دے یا ان کو اس طریقے سے جس طریقے سے پاکستان کو اس میں ریزیلینس دکھانی ہوگی، کیونکہ یہ جو سفارتکاری ہوتی ہے، ثالثی ہوتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں، خاص طور سے ایک ایسی صورتحال میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلی بڑی جنگ ہے جس میں اتنے ممالک براہ راست انوالوڈ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں، اور تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تجربہ بھی ہے سفارتکاری کا، وہ 1971 کا ہو چین اور امریکہ کے درمیان، یا جو انہوں نے طالبان اور افغان طالبان اور امریکہ کے کروائے تھے، یا گزشتہ برس جو ہے اس میں پاکستان نے ایک بڑا تعمیری کردار ادا کیا تھا، یعنی امریکہ اور تہران کے درمیان دوران جون کی جنگ کے دوران جو ہے سفارتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا۔ یہ تجربہ تو ہے، لیکن اس وقت جو ہے لوگ جو ہے اپنی سرخ لکیریں کھینچ چکے ہیں، فریقین کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے لیے چیلنج بڑھ گیا ہے۔ پاکستان یہ ایک تو اس خطے میں امن و سلامتی کے لیے کر رہا ہے، اور دوسرے جو ہے اپنے قومی مفاد میں بھی کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ ہے، اور آپ محسوس کر رہے ہیں عوام کی سطح پہ جو ہے اس کا پین، اس کا سٹریس جو ہے ہم سارے کے سارے محسوس کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ نہ صرف عالمی منڈیوں میں بلکہ خود پاکستان کی جتنی بھی جو ہے معاشی آپ نے جیسے اور دوسرے جو تجارتی معاملات ہیں وہ درم برم ہو گئے۔ جی بالکل، ایک ٹائٹ روپ ہے جس پہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور پاکستان سے زیادہ کوئی بھی اس وقت اس طرح کی جو ایک رسی ہے جس کے اوپر یا پولیس رات ہے جس پہ سے گزر رہا ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ چین کیا کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے یہاں جتنے بھی سفراء ہیں، چین، رشیا اور ایران، ان تینوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، تو چین اور روس کیا آگے جا کے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ صدر پوٹن نے ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے، میرا حال کل کا بیان ہے ان کا،
اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھرپور مدد کریں گے ایران کی. اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کو تو ان کا زیادہ ساتھ دینا چاہیے تھا. اس نے کہا کہ میں فوج کشی کرتا. کہتا ہے کہ فوج کشی میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری فوج یہاں پھنسی ہوئی ہے. لیکن جو صدر پوٹن نے نہیں بتایا، یہ وہاں ایک ورلڈ اکنامک فورم میں وہ تقریر کر رہے تھے، وہاں شاید جو ہے اس کا روس کے اندر ہو رہا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یعنی مطلب جو انہوں نے نہیں بات بتائی وہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کی ساری مدد کرتے ہیں. یہ جو میسائل ٹیکنالوجی ہے یا ڈرونز ہے، اس سلسلے میں ان کی معاونت رہی ہے. اسی طریقے سے جو ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ چین نے ایران کو مہیا کی ہے. اور پھر یہ بھی میں بتاؤں گا کہ چین نے جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت تقریباً $400 بلین کی یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. مطلب درجہ بدرجہ ہوگی لیکن وہ ایران میں کی ہوئی ہے. ابھی بھی اس جنگ میں بھی جو ہے بہت بڑی ان کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ رہی ہے. آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ وہ وینزویلا ہو یا ایران ہو، اصل حملہ چین کے اوپر ہے، کیونکہ چین ہی ان دو ملکوں سے بھاری مقدار میں تیل خریدتا تھا اور گیس بھی خریدتا تھا، اور اس کی جو صنعت و حرفت ہے وہ اس کے اوپر انحصار کرتی تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ حملہ چین کے اوپر بھی ہے. لہٰذا چین جو ہے اس نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا اس مرتبہ. عام طور پہ وہ ایسا نہیں کرتے رہتے، مبہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبانی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنا پیغام دیتے رہتے ہیں. اس مرتبہ ان کے سفیر نے یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی ہے اور حمایت کی ہے. اور دوسری طرف جو ہے ملیشیا کی طرف سے ملیشیا کے وزیر اعظم نے بھی پاکستان کی سفارتکاری کی کوششوں کی تعریف کی ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اعتماد بہت ضروری ہے. یعنی مطلب غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں خلیجی ریاستوں میں، اسی لیے ہم نے خلیجی ریاستوں کو اعتماد میں لے لیا ہے. اور یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ کوئی مثبت نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا. اور کوئکلی سر یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ہم ایک طویل بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہ ہم کس طرح سے سیکیور کریں گے؟ کیونکہ کوئی سازش جو ہے وہ یہاں سے اگر ہوتی ہے، اسرائیل تو کوششوں میں ہے کہ وہ سعودی عرب کو بھی انوالو کریں، خلیجی ممالک کو بھی، پاکستان کو بھی. اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے اس جنگ کا کہ اگر ایران میں ایک متبادل نظام آتا ہے تو ہمارے لیے ایران کے ساتھ معاملے طے کرنے میں بڑی غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایران کا نظام پورے طریقے سے درہم بھرم ہوا ہے، تو اس کا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے اور اٹھائے گا. ہندوستان نے پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا ہے. جو جے شنکر نے ابھی بیان دیا ہماری ثالثی کے کردار کے اوپر ایک انتہائی گھٹیا اور یعنی مطلب اخلاق کی اقدار سے گرا ہوا ہے، اس نے بیان دیا ہے. ان سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہندوستان کی چونکہ ایران کے اندر اس قسم کے سپائنگ، سراغ رسانی اور جاسوسی کے نیٹ ورکس موجود ہیں جو پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے پاکستان کے اوپر حملے کرواتے ہیں. تو اگر نقل مکانی شروع ہوئی، ابھی جو ہے نقل مکانی شروع نہیں ہوئی یا مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، تو ہندوستان اس سرحد کو مزید والٹائل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملے تیز تر کر دے گا. دوسری چیز جو ہے اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، اس کے 2-3 منصوبے ہیں کہ ریجیم چینج ہو جاتی کوئی، لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک اور منصوبہ یہ ہے کہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خاص طور سے جو اوپر کی طرف یہ بلوچستان، سیستان اور اس کے علاوہ خوزستان، اس میں بلوچستان پھر بھی جو ہے آذربائیجان اور کردستان. جی تو اس کی وجہ سے اگر یہ جس قسم کا تجربہ انہوں نے لیبیا میں کیا یا عراق میں کیا یا سیریا میں کیا کہ وہاں خانہ جنگی شروع کروا دی، اور جو ایران کی پریفری ہے اس کو اگر انہوں نے چھیڑنا شروع کیا، اور یہ ان کا تجربہ ہے، یہ ان کا پچھلے 2-3 دہائیوں کا تجربہ ہے کہ پورے خطے کو اس طریقے سے جو ہے وہ حصوں بخروں میں بانٹ دیتے ہیں. تو پاکستان کے لیے جو بھی چیلنجز ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گے. جی ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا.